اس کی تاریخ تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ کتنے خون کروا چکا ہے یہ میدان، کئی خون کروا چکا ہے۔ 30 سے شہید ہوئے ہمارے یہاں، بی بی شہید ہوئی، لیاقت علی خان شہید ہوئے، پھر اس سے پہلے وہ جو جلسہ ہوا اپنا ولی خان کا، اس میں کافی شہید ہوئے، ان کے بھی ہمارے بھی۔ یہ خونی باغ ہے۔ لیاقت باغ میں بے پناہ سیاسی جلسے بھی دیکھے، جن میں حکومتوں کے حق میں جلسے بھی تھے، حکومتوں کے مخالف بھی جلسے بھی تھے، احتجاجی تحریکوں کے جلسے بھی تھے، پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے اعتراضات بھی تھے، اور مختلف طریقوں سے اپنے نئے نئے ایجنڈے بھی لوگ لے کے آئے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ اور لیاقت باغ اس چیز کا گواہ ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی جلسے ہوئے سب میں عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے سب سے زیادہ وعدے کیے گئے۔ اس لیاقت باغ میں جو پہلا جلسہ تھا پاکستان کے بعد، وہ ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کیا تھا، تب اس کا نام کمپنی باغ تھا۔ تو یہاں پر افسوسناک واقعہ ہوا، فائرنگ میں وہ شہید ہو گئے، تو اس کے بعد اس جگہ کو ان کے نام سے موسوم کیا گیا۔ ایک زمانے میں یہاں اکھاڑے بھی تھے، یہاں پہلوان آتے تھے اور وہ اپنی پہلوانی یہاں پہ کرتے تھے، تو یہ بڑا بن گیا۔ یہاں اسٹوڈنٹس آتے تھے، اور یہ ساتھ ہی گارڈن کالج ہے، گارڈن کالج کے اسٹوڈنٹ، اور ساتھ اسکول ہیں بہت سارے، جیسے اسلامیہ اسکول ہیں اور یہ گورنمنٹ اسکول ہیں، تو وہ اسٹوڈنٹس بھی یہاں آ کے اپنے پڑھائی تیاری کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے ایک بڑی ایسی اسپیس ہے جہاں پہ ایک خاموشی بھی انہیں، حالانکہ ہارٹ آف دی سٹی ہے، لیکن اس میں اس کی کشادگی کی وجہ سے اس میں ایک خاصا پرسکون ماحول بھی ملتا ہے۔ اصل میں زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر اس نے یہی لکھا ہوا ہے، ہمیں کوئی بالکل خوف نہیں ہے۔ اگر یہی لکھا ہوگا جس کا، تو وہ یہاں آئے گا۔ باقی اور ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے راولپنڈی شہر میں جلسہ بڑا کرنا۔ پھر اگر آپ کسی بڑی جگہ بھی بڑا کر رہے ہیں نا، جو امپیکٹ اس کا بنتا ہے وہ کسی اور جگہ کا بنتا نہیں ہے۔